اسے مبالغہ کہیے یا پھر مغالطہ، مگر تاثر یہ ہے کہ پاکستان کے پہلے فوجی حکمران جنرل ایوب خان کا دور ترقی و خوشحالی کے اعتبار سے ملکی تاریخ کا سنہرا ترین دور تھا۔ کیا واقعی ایوب راج کے دوران پاکستان آگے بڑھ رہا تھا، یا پھر اس دور کی معاشی پالیسیوں کی قیمت ہم آج تک ادا کر رہے ہیں؟ اس دور میں ہونے والی صنعتی ترقی کے ملک پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ ایوب خان کے عہد میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں تو حبیب جالب یہ کہنے پر کیوں مجبور ہوئے کہ 20 گھرانے ہیں آباد اور کروڑوں ہیں ناشاد، صدر ایوب زندہ باد۔ کرپشن ختم کرنے کا دعویٰ کرنے والے جنرل ایوب خان رخصت ہوئے تو ان کا خاندان ملک کی 22 امیر ترین فیملیز میں شامل ہو چکا تھا اور ان کے اثاثہ جات کی مالیت 20 کروڑ ڈالر سے زائد تھی۔ کیا یہ سچ ہے کہ ایوب خان نے جس سرمایہ دارانہ نظام کو فروغ دیا اس کی وجہ سے 1971 میں پاکستان دولخت ہو گیا؟ آج ہم یہی سب کچھ جاننے کی جستجو کریں گے۔ ترازو کے سلسلے مارشل لا کی تاریخ کی نویں قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ ڈکٹیٹروں کے سر پر سیاسی عدم استحکام کی تلوار نہیں لٹک رہی ہوتی اور انہیں سیاستدانوں کی طرح یہ خوف بھی لاحق نہیں ہوتا کہ حکومت مدت پوری کر پائے گی یا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ طویل المدتی منصوبے تیار کیے جا سکتے ہیں۔ ایوب خان کے دور میں منصوبہ بندی کمیشن تشکیل دیا گیا جس کا کام 5 سالہ منصوبہ تیار کرنا تھا۔ اس کے علاوہ صنعتی ترقی کے لیے پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن یعنی PIDC کی بنیاد رکھی گئی۔ سبز انقلاب پروگرام کے تحت زراعت کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی اور پیداوار بڑھانے والے بیج استعمال کیے گئے۔ ٹریکٹرز کی دستیابی کو بھی یقینی بنایا گیا۔ اس کے علاوہ ڈیم اور بیراج تعمیر ہونے سے کاشتکاروں کو پانی کی دستیابی میں اضافہ ہوا۔ یہ اقدامات اقتصادی ترقی کی شرح نمو میں اضافے کا باعث بنے، مگر ایوب دور کی معیشت قرضوں اور بیرونی امداد کے سہارے پر چل رہی تھی۔ الہان نیاز کی تصنیف دا کلچر آف پاور اینڈ گورننس آف پاکستان فرام 1947 ٹو 2008 کے صفحہ نمبر 214 پر اس حقیقت کو آشکار کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ ایوب خان کا سب سے بڑا معاشی اثاثہ سازگار شرائط کے تحت غیر ملکی فنڈز تک رسائی تھی اور 1962 میں خرچ کرنے کے لیے دستیاب تمام ذرائع وسائل کا 73%، جبکہ 1966 میں 74% غیر ملکی فنڈ سے حاصل ہو رہا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب غیر ملکی امداد اور قرضوں کی بارش ہو رہی تھی۔ گندم کے تھیلے بھی امریکہ سے امداد کی شکل میں آیا کرتے تھے جن پر شکریہ امریکہ لکھا ہوتا۔ آج ہم جس کشکول کا رونا روتے ہیں یہ اسی سنہری دور کی عنایت ہے۔ ایوب راج کے دوران جی حضوری کے باعث غیر ملکی امداد کا یہ عالم تھا کہ بیرونی قرضوں کے مقابلے میں بیرونی امداد کا حجم 2 گنا سے بھی زیادہ تھا۔ 1964 میں لایا گیا دوسرا 5 سالہ منصوبہ اٹھا کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ملک میں آ رہی 40% سرمایہ کاری کا انحصار بیرونی امداد پر تھا۔ 1966 کے اعداد و شمار سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ 66% درآمدات کا دار و مدار غیر ملکی امداد پر تھا۔ معروف اکانومسٹ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے سابق گورنر عشرت حسین اپنی تصنیف پاکستان دا اکانومی آف این ایلٹسٹ اسٹیٹ میں لکھتے ہیں کہ غیر ملکی مالی امداد جو GDP کے تناسب سے 1960 میں 2.8% تھی جسے مناسب قرار دیا جا سکتا ہے، مگر آئندہ 5 برس کے دوران اس شرح میں بہت اضافہ ہو گیا اور 1965 میں غیر ملکی مالی امداد GDP کے 6.6% تک جا پہنچی۔ برآمدات بڑھانے کے لیے جنرل ایوب خان نے ایکسپورٹ بونس سسٹم متعارف کروایا
جس کے تحت برآمدات پر حکومت کی طرف سے بونس واؤچر دیا جاتا جسے استعمال کر کے باہر سے کوئی من پسند چیز منگوائی جا سکتی تھی۔ یوں برآمدات میں سالانہ 7% اضافہ تو ہو گیا، مگر جس دور کو صنعتی ترقی کا زمانہ قرار دیا جاتا ہے اس میں بھی ملبوسات یا بوریاں تیار کر کے فروخت کرنے کے بجائے کپاس اور پٹسن کی صورت میں خام مال بیچ کر زر مبادلہ کمایا جا رہا تھا۔ ایک اور ستم یہ ہوا کہ ایوب خان کے دور میں پاکستانی معیشت کی باغ ڈور ورلڈ بینک کے ہاتھ میں تھما دی گئی، جسے بعد میں آنے والی حکومتیں چاہ کر بھی نہ چھڑا سکی۔ میم بے خالد اپنی کتاب ایوان صدر میں 16 سال کے صفحہ نمبر 135، 136 اور 137 پر ایوب راج کی معاشی پالیسیوں کی حقیقت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اپنے نظریاتی عقائد اور تحریک آزادی کے پس منظر کی وجہ سے ہم شروع ہی سے اشتراکی روس سے الرجک رہے۔ امریکہ نے اپنے بین الاقوامی مفاد میں ہمارے رویے کی پذیرائی کی، بعد میں 50 کے عشرے میں بغداد پیکٹ اور سیٹوں کی رکنیت اختیار کر کے دفاعی اعتبار سے ہم مکمل طور پر امریکہ ہی کے دست نگر بن گئے۔ یہ اسی پالیسی کا نتیجہ تھا جسے وزیر اعظم لیاقت علی خان اور وزیر خزانہ غلام محمد نے ترتیب دیا تھا، اور ان کے بعد ہر آنے والی حکومت نے اسی ایک سمت پیش قدمی جاری رکھی، یہاں تک کہ واپسی کے لیے کوئی راستہ نہ رہا۔ ایوب خان کے خیال میں ایسا کرنا لیاقت علی خان کی مجبوری تھی، اور اس وقت کے حالات کا یہی تقاضا تھا۔ اپنی ذاتی خواہش کے برعکس ایوب خان نے اسی پالیسی پر گامزن رہنے میں خود کو مجبور پایا۔ انہوں نے اپنی پہلی کابینہ تشکیل دی تو وزارت خزانہ کے قلمدان کے لیے ورلڈ بینک میں پاکستانی ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب ایم شعیب کا انتخاب کیا، حالانکہ ایم شعیب کا امریکی CIA سے تعلق کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ آپ شاید یہ جان کر حیران ہوں کہ پاکستان کا وزیر خزانہ بن کر بھی ایم شعیب نہ صرف عالمی بینک میں ڈائریکٹر کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے، بلکہ اپنی تنخواہ بھی ورلڈ بینک سے وصول کرتے رہے۔ دونوں طرف سے بیک وقت 2 تنخواہیں وصول کرنا ملکی مفاد اور اخلاقی اصولوں کے خلاف تھا، مگر وزیر خزانہ شعیب نے اس کھلی بے قاعدگی کی جنرل ایوب خان سے تحریری اجازت لے رکھی تھی۔ ورلڈ بینک کی تنخواہ کے مقابلے میں پاکستانی وزیر کی تنخواہ اتنی قلیل تھی کہ شعیب احسار سے کام لے کر اسے چھوڑ بھی سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ایک طرف مارشل آرڈر کے تحت لوگ باہر کے بینکوں میں اپنی جمع شدہ رقم پاکستان منتقل کرنے پر مجبور تھے، اور دوسری جانب پاکستان کے وزیر خزانہ غیر ملکی بینک میں ہر مہینے ڈالر جمع کروا رہے تھے۔ 1965 میں بطور وزیر خزانہ سبکدوش ہونے کے بعد محمد شعیب ایک بار پھر IMF کو پیارے ہو گئے۔ قدرت اللہ شہاب، جنہیں گھر کا بھیدی قرار دیا جا سکتا ہے، وہ ایوب خان کے سنہری دور کی حقیقت بیان کرتے ہوئے شہاب نامہ کے صفحہ نمبر 582 پر لکھتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر پاکستانی روپے کی قیمت گر کر نصف کے قریب رہ گئی تھی، لیکن اندرون ملک ہمارے اقتصادی ماہر صدر ایوب خان کی مونچھ کو تاؤ دے کر ان کے منہ سے یہی اعلان کرواتے رہے کہ ہم کسی دباؤ کے تحت اپنے روپے کی قیمت ہرگز نہیں گھٹائیں گے۔ سرکاری شرح سے تو 1 پاؤنڈ کی قیمت 11-12 روپے بنتی تھی، لیکن کھلی منڈی میں اس کا بھاؤ 18 سے 24 روپے تک اٹھتا تھا۔ پاکستانی کرنسی کی اصلی اور نقلی قیمت کا اتنا بڑا فرق اس کی ساکھ کے لیے انتہائی مضر تھا۔ ایوب خان کے دور میں غیر ملکی زر مبادلہ پاکستان واپس لانے کے لیے ماشاء اللہ کا ایک ضابطہ نافذ ہوا، جس کے تحت ہر پاکستانی بغیر کوئی ٹیکس ادا کیے بیرون ملک سے اپنی رقوم واپس لا سکتا تھا۔ ایک طرف لوگوں کو ترغیب دی جا رہی تھی کہ پاکستانی معیشت مستحکم ہے، آپ اندیشہ ہائے دور دراز کا شکار ہوئے بغیر اپنا پیسہ واپس لائیں۔
دوسری طرف ملک کے وزیر خزانہ ایم شعیب، جن کی ورلڈ بینک میں نوکری کے باعث ان کے امریکہ میں لاکھوں ڈالر موجود تھے، انہیں یہ رقم امریکہ ہی کے کسی بینک میں رکھنے کی اجازت دے دی گئی اور یہ حکم نامہ خود جنرل ایوب خان نے جاری کیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے سابق گورنر عشرت حسین اپنی کتاب پاکستان دا اکانومی آف این ایلٹسٹ اسٹیٹ میں ایوب دور سے متعلق تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 1958 سے 1969 تک کا دور، جس میں فوجی حکمران جنرل محمد ایوب خان چھائے رہے، ایک ایسے لیڈر جن کا دور تضادات کا مجموعہ رہا، ایک طرف اقتصادی ترقی کے اعتبار سے ملکی تاریخ کی بلند ترین شرح دیکھنے کو ملی، تو دوسری طرف آمدن میں عدم مساوات، علاقائی اختلافات اور معاشی طاقت کے ارتکاز میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ اگرچہ تگڑی مائکرو اکانومک مینجمنٹ دیکھنے کو ملی، مگر اس دور میں بعض ایسے سلسلہ وار مسائل کی راہ ہموار کی گئی جو آنے والی حکومتوں کے دوران بڑھتے چلے گئے۔ شاہد جاوید برقی اپنی تصنیف پاکستان موونگ دا اکانومی فارورڈ میں لکھتے ہیں کہ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد پاکستان میں اقتصادی ترقی کی شرح نمو مسلسل گھٹتی چلی گئی اور پہلے والی پوزیشن پر واپس نہیں جا سکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایوب دور میں معاشی ترقی کی بنیاد غیر ملکی امداد کے ناقابل یقین سہارے پر رکھی گئی تھی۔ یہ خوشحالی اس قدر مصنوعی تھی کہ چند روزہ جنگ نے اس کے چہرے سے نقاب اتار پھینکا۔ ایوب راج دراصل سرمایہ کاروں کے لیے سنہرا دور ثابت ہوا۔ نہ صرف پہلے سے موجود سیٹھوں نے اپنی تجوریاں بھری، بلکہ سیاستدانوں اور جاگیرداروں کی طرح سیٹھوں کی نئی پنیری بھی متعارف کروائی گئی۔ جنرل ایوب خان کے دور میں سیٹھ صاحبان کس قدر طاقتور اور بااثر تھے، اس بات کا اندازہ الہان نیاز کی تصنیف دا کلچر آف پاور اینڈ گورننس آف پاکستان فرام 1947 to 2008 سے ہوتا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 255 پر لکھا گیا ہے کہ بڑے کاروباری گھرانے جیسا کہ سیگل گروپ سے ایوب خان کے برتاؤ کا یہ عالم تھا کہ ضرورت پڑنے پر وہ ذاتی طور پر ایوب خان سے رابطہ کرتے اور ایوب خان ٹیلی فون پر ہی ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے انہیں غیر ملکی زر مبادلہ استعمال کرنے کی اجازت دے دیتے۔ ایوب خان کے دور میں سرمایہ داروں کے حق میں پالیسیاں بنائے جانے کے سبب ارتکاز دولت کے مسئلے نے سر اٹھایا۔ امیر اور غریب کے درمیان فرق بہت زیادہ بڑھ گیا۔ ایک طرف مجموعی طور پر عدم مساوات میں اضافہ ہوا تو دوسری طرف مشرقی پاکستان کے لوگوں میں احساس محرومی بڑھنے لگا، کیونکہ پٹسن کی برآمد سے حاصل ہونے والا زر مبادلہ اسلام آباد میں نئے وفاقی دارالحکومت کی تعمیر پر خرچ ہو رہا تھا۔ اس لیے مشرقی پاکستان کے سیاستدان یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ انہیں مغربی پاکستان کی سڑکوں سے پٹسن کی بو آتی ہے۔ یہ تحفظات بے جا نہ تھے۔ فوجی انقلاب کے وقت مشرقی اور مغربی پاکستان کی فی کس آمدن میں 30% کا فرق تھا۔ 1965 میں دوسرے 5 سالہ منصوبے کے وقت یہ فرق بڑھ کر 45% ہو گیا، اور جب ایوب خان رخصت ہوئے تو مشرقی اور مغربی پاکستان میں فی کس آمدن کا فرق 61% ہو چکا تھا۔ سابق گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان عشرت حسین اپنی کتاب پاکستان دا اکانومی آف این ایلٹسٹ اسٹیٹ میں صفحہ نمبر 19 پر لکھتے ہیں کہ ایوب خان کی انڈسٹریل اور ٹریڈ پالیسی کا سب سے بڑا منفی پہلو مزدوروں کی اجرت دانستہ طور پر کم رکھنا تھا۔ یہ سمجھا گیا کہ صنعتی مزدوروں کی کم سے کم اجرت اور ٹریڈ یونین کی سرگرمیوں پر پابندیوں سے ملکی صنعت انڈسٹریل ٹیک آف کی پوزیشن پر آ جائے گی۔ آمرانہ حکومت کے اس رنگ و روپ سے بتدریج مایوسی پھیلتی چلی گئی اور ایوب خان کے زوال کا سبب بنی۔
जनरल अयूब खान की इन पॉलिसियों का ये नतीजा निकला कि प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चीफ इकोनॉमिस्ट महबूबुल हक को बजाते खुद ये कहना पड़ा कि मुल्क की सनतों से मुतल्लिक 66% दौलत, जबकि बैंकिंग और इंश्योरेंस के शोबा में 87% दौलत पर 22 खानदानों की अजारादारी है। जब अयूब खान की रुखसती से चंद माह कबल सरकारी सतह पर डेकेड ऑफ डेवलपमेंट यानी अशरा तरक्की मनाया जा रहा था, तो हबीब जालिब ने भरी बज़म में राज की बात कह दी। 20 घराने हैं आबाद और करोड़ों हैं नाशाद, हम पर अब तक जारी है काली सदियों की बेदाद, सदर अयूब जिंदाबाद। 20 रुपये मन आटा, उस पर भी है सन्नाटा, गोहर सहगल आदम जी बने हैं बिरला और टाटा, मुल्क के दुश्मन कहलाते हैं जब हम करते हैं फरियाद, सदर अयूब जिंदाबाद। इससे कहीं ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात यह थी कि अंग्रेज़ों की फ़ौज में रिसालदार मेजर की नौकरी करने वाले मीर दाद खान का बेटा अयूब खान, जो कौम का मसीहा बनकर इक़्तिदार पर काबिज़ हुआ, उसके अपने ख़ानदान ने उस दौर में बहाई गई सनती तरक्की की गंगा का रुख अपनी तरफ मोड़ लिया और अब अयूब खान की फैमिली का शुमार भी पाकिस्तान के अमीर तरीन ख़ानदानों में होता था। अलहान न्याज की तसनीफ द कल्चर ऑफ पावर एंड गवर्नेंस ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 2008 के सफ़ा नंबर 156 पर सईद शफकत की किताब सिविल मिलिट्री रिलेशंस इन पाकिस्तान फ्रॉम जुल्फ़कार अली भुट्टो टू बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से लिखा गया है कि दिलचस्प बात यह है कि मार्च 1969 में अयूब खान के ऐवान इक़्तिदार से रुखसत होते वक्त उनका ख़ानदान मुल्क के 2 दर्जन अमीर तरीन ख़ानदानों में शामिल हो चुका था और उस वक्त के करेंसी के मुताबिक अयूब खान के ख़ानदान की दौलत का तखमीना $20 मिलियन लगाया गया। ये थी अयूब खान के दौर में होने वाली मुआशी इस्लाहात और सनती तरक्की की हकीकत। मार्शल्लाह की तारीख और अयूब राज की कहानी बयान करने का ये सिलसिला जारी है। आइंदा एक साथ में मालूम हो सकेगा कि अयूब खान की नाकामी और ज़वाल के असबाब और वजूहात क्या हैं। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं या फिर कोई तजवीज़, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 03328410 दस्तयाब है। अपना फीडबैक दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी दबाएं और देखते रहें हमारा चैनल तराजू।